يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي. کوشچن نمبر 5 دیکھیے. امام کل جملۃ فیما یلی صیغتان للفعل. ہاں وہ کہتا ہے کہ ہر جملے کے آگے بریکٹ کے اندر 2 فعل دیے گئے ہیں آپ کو. اختر الصیغۃ الصحیحۃ واکمل بالجملۃ. وہ کہہ رہا ہے کہ اختر الصیغۃ الصحیحۃ، چوز دا رائٹ ون، صحیح صیغہ جو ہے وہ چوز کریں اور جملے کو مکمل کر دیں. القرآن اليوم یا ابنائی. ہاں مخاطب ہے یا ابنائی. یا ابنائی میں پھر قرأتم ہوگا، قرأتم آ جائے گا. اقرأتم القرآن اليوم یا ابنائی. حزب اللہ مخاطب ہے یا اخوانی. رجعت متا رجعتم من مکۃ یا اخوانی. متا رجعتم من مکۃ یا اخوانی. جی سر وجوہ کنہ ہے. اغسلتن وجوہکن بالصابون. وجوہ کیا ہوگا اس جملے میں؟ مفعول بھی من ای اضاءت من ای اضاءۃ سمعتن الاخبار یا بناتی. من ای اذاعۃ سمعتن الاخبار یا بناتی. من ای بابو کیوں؟ ای کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے، مجرور ہوگا ہمیشہ. من ای بابن دخلتم المسجد اخوانی. من ای بابن دخلتم المسجد یا اخوانی. لما فتحتن النوافذ یا بناتی. کیوں کھولیں کھڑکیاں تم نے او بچیوں؟ لما فتحتن النوافذ یا بناتی. کوشچن نمبر 6. تعمل الامثلۃ امثلۃ ثم ادخل کان علی الجمل الآتیۃ. اب آپ کو معلوم ہے کہ کانا جو ہے اسم کے ساتھ یعنی مبتدا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، خبر کو منسوب کر دیتا ہے. پڑھیے پہلے تینوں ایگزامپل. المدرس فی الفصل. المدرسہ کیوں؟ المدرس فی الفصل سمپل جملہ اسمیہ ہے. المدرس مبتدا فی الفصل جار مجرور شبہ جملہ خبر آ رہی. اب کانا کے ساتھ پڑھیں. کان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق. کان المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق. تو اب یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. کانا کو ہم کہیں گے کانا کیا ہے؟ فعل ناقص. المدرس اسم و کانا فی الفصل یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر و کانا. قبل 5 قبل ظرف 5 مضاف الیہ اور پھر 5 دقائق مضاف الیہ. الطلاب فی الملعب. الطلاب فی الملعب. کان الطلاب فی المکتبۃ پھر کہنا مکتبہ کی کہنا. الطلاب فی المکتبۃ تو کان الطلاب فی المکتبۃ قبل نصف فی ساعۃ قبل نصف ساعۃ. تو الطلاب جو ہے الطلاب مبتدا تھا، اسم و کان. ہاں اب کیا ہے؟ اب یہ اسم و کانا بن جائے گا. فی المکتبۃ فی المکتبۃ جار مجرور قبل ظرف نصف فی مضاف الیہ ساتھ یہ پھر مضاف اور ساتھ مضاف. فی المکتبتی جو ہے یہ اس کی خبر ہے جار مجرور کانا کی. احمد پڑھے اپنے بھی. امی فی المطبخ.
امی فی المطبخ، كانت ہو جائے گا فی کانت امی، أمي في المطبخ قبل قليل. کانت کیا ہوگا؟ في ناقص. ناقص. أمي أمي اسم كان. امو اسم کانا أم اسم كان وهو مضاف والجاء متكلم جاء مضاف إليه. فی المطبخ جاء مجرور. شبہ جملہ خبر خبر و کانا، قبل قلیل ظرف مضاف إليه. ظرف مضاف الیہ. جی بات سب پہلا جملہ پڑھیں. المدیر فی غرفته، سمپل ہے. المدیر فی غرفتہ لگائیں، کیا کریں گے؟ کان المدیر کان المدیر فی غرفتہ قبل ساعتن، قبل ساعتن. کان المدیر فی غرفتہ قبل ساعتن. الوزير في لندن. كان الوزير في لندن قبل أسبوع. کان الوزیر فی لندن قبل اسبوع. الوزیر کیا ہوگا؟ اسم و کانا. ظاہر اب کانا کی بات ہو رہی ہے نا. اسم و کانا فی لندن جار مجرور. شبہ جملہ خبر و کانا قبل اسبوع ظرف مضاف الیہ. جی جی بات صاحب. اختی فی اخی، اخی، اچھا پھر اختی، چلیں اختی کر لیں. اختی فی مکہ تھی، فی مکہ تا، فی مکہ تھا، اختی فی مکہ تا. قبل کانا اختی. نہیں پھر کانا نہیں آئے گا نا. اب اگر اختی آپ کہہ رہے ہیں پھر آئے گا کانت. اختی فی مکہ قبل جو بھی آپ نے آگے دیا ہوا ہے. اور اگر اخی ہے تو پھر کانا آئے گا. کانا اخی فی مکہ، میرا بھائی کچھ عرصہ پہلے تک مکہ میں تھا. حزب اللہ. الطلاب الاطباء في المستشفى. فی المستشفى. الاطباء فی المستشفى. كان الأطباء في المستشفى قبل ثلث ساعة. قبل ثلث ساعت. کان الاطباء فی المستشفى قبل ثلث ساعت. کانا کیا ہوگا؟ فعل ناقص. فعل ناقص. الاطباء اسم كان. اسم کانا فی المستشفى جار مجرور شبه جملة خبر و کانا قبل ثلث ظرف مضاف إليه اور ثلث ساعت مضاف إليه. مضاف مضاف الیہ. الطالبات فی المکتبۃ، اب آ جائے گا کننا. نہیں نہیں نہیں. اگر فاعل ایک اسم کا اسم آگے کھڑا ہوا ہے تو پھر فعل واحد آئے گا. کانت، کانت الطالبات. ملا کر جب پڑھیں گے پھر پڑھیں گے کانت الطالبات. آگے کیا ہے؟ فی المکتبۃ فی المکتبۃ قبل قلیل. قبل قلیل. اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس لائبریری میں تھیں تھوڑی دیر پہلے. کوشچن نمبر 7 ہے جی اس کے بعد. یہ سب پڑھیے. تأمل الامثلۃ ثم اقرأ الجمل کیوں؟ اقرأ الجمل الآتیہ. مع ضبط المیم والحروف الساکنۃ ساکنہ والحروف الساکنۃ الاخرى. اقرأتم ھذا الکتاب. اقرأتم ھذا الکتاب. دیکھیے ایکچولی یہ یوں ہے نا. اقرأتم ھذا الکتاب. اسی طریقے سے یہ جملہ بھی یوں ہے. قرأتم
القرآن. لیکن یہ میم ساکن جو ہے جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں اس کو آگے پھر اس کے اوپر ضمہ پڑھا جاتا ہے. اب آپ ملا کر پڑھیں گے بس آپ پڑھیں گے اقرأتم القرآن، اقرأتم القرآن، بس یہی اس سے بتایا یہاں. اس میں تو ساکن رہتا ہے نا، کیونکہ اس میں تو میم آگے مل نہیں رہا کسی کے ساتھ بھی، لیکن جب میم ملے گا تو پھر ضمہ کے ساتھ ملے گا. وہ سمپل تھا اقرأتم ھذا الکتاب. اگر ھذا نہ ہوتا پھر ہم کہتے اقرأتم الکتاب. دوسرا جملہ ارأیتم حامدن، لیکن اگر حامدن کی جگہ المدرس آ جاتا ہے ارأیتم المدرسۃ. اب میم کے اوپر آپ باقاعدہ ضمہ پڑھیں گے نا. الکم ھذا البیت، الکم ھذا البیت، الکم البیت، الکم البیت، الکم البیت. خرجت آمنہ، خرجت، خرجت البیت. ہاں اب یہ جو ہے نا خرجت البنت، یہاں تی کے ساتھ آئے گا. خرجت آمنۃ، خرجت البنت. جب اس کو آپ ملا کر پڑھیں گے آپ پڑھیں گے اخرجت البنت، یعنی یہ پھر اب بولنے میں ختم ہو جائے گا. ایکچولی یہ ہے وہاں پر، لیکن وہ صرف ملانے کا ایک اصول ہے جو بتا رہا ہے. من ھذا الولد، اسی طریقے سے یہ بھی من الولد، من الولد تو من الولد پڑھا جائے گا. من الولد یعنی ضمہ جہاں سکون آئے گا میم پر، آگے اگر الف لام آ رہا ہوگا تو میم ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور اگر سکون کے بعد کہیں اگر جیسے اس میں تا سکون کے ساتھ آئے اور آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر آپ کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو. خرجت البنت. اب پڑھیے، یہ صرف پڑھنا ہی ہے آپ نے، بس کچھ بھی نہیں اس میں. اکلتم نہیں، اکلتم الموزہ، اکلتم الموز، اکلتم الموزہ. اکلتم کیا ہے؟ اکل یاکل فعل ہے، تم فاعل، الموزہ مفعول بھی. اکل فعل، تم فاعل، الموزہ مفعول بھی. خلیل صاحب جلستم فی الفصل، جلستم فی الفصل. اب دیکھیے یہاں پہ سکون کے ساتھ ہے، یہاں ملانے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو، تو آپ نے سمپل پڑھا جلستم فی الفصل. جلس فعل، تم فاعل، فی الفصل جار مجرور. دخلتم المسجد. ہاں یہ بھی اصل میں دخل، اگر پوز دے کے میں پڑھوں پھر میں پڑھوں گا دخلتم المسجد، ملا کر پڑھوں گا پھر میں پڑھوں گا دخلتم المسجد. دخل دخل فعل، تم فاعل، المسجد مفعول. المسجد مفعول بھی. فہمتم فہمتم الدرس، فہمتم الدرس، ملا کر پڑھیں. تم الدرس، فہمتم الدرس. الف لام یہ وہ والا نا حروف شمسیہ میں سے ہے، تو فہمتم الدرس. فہم فعل، متعدی، تم فاعل، الدرس مفعول به. مفعول بھی. فہمتم درس الفقہ. فقہ. اب دیکھیے اب درس کے ساتھ الف لام اڑ گئے تو تم کو اب ملانے کی ضرورت نہیں رہی آپ کو نا. فہمتم درس الفقہ. فہم کیا ہوگا؟ فعل، تم فاعل، درس مفعول به، وہو مضاف، اور الفقہ مضاف الیہ. مضاف الیہ. سمعتم الاذان، سمعتم الاذان. سمعتم الاذان. سمع سمع فعل، تم ماضی، تم فاعل، الاذان مفعول. الاذان مفعول بھی. حزب اللہ. ماذا اکلتم، ماذا اکلتم. سمپل اکلتم فعل فاعل ہے. ماذا جو ہے ویسے وہ مفعول بھی بنے گا جب آپ جواب دیں گے. تو آپ کہتے ہیں اکلتم الموزہ، تو الموزہ جو ہے وہ ماذا کے جواب میں آیا نا. الموزہ مفعول بھی ہے تو ماذا بھی یہاں پر مفعول بھی کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. لکم هذه السیارۃ، حاضح السیارۃ. لکم حاضح السیارۃ. ٹھیک. حرف استفہام، لکم
شبہ جملہ خبر حاضی مبتدا السیارۃ بدل خبر لکم ہے لکم الکتب الکم الکتب پڑھیں ملا کر الکم الکتب الکم الکتب کیا ہے حرف استفہام لکم لکم جار مجرور اور الکتب مبتدا لکم جار مجرور شبہ جملہ خبر اور الکتب مبتدا من ھذا الرجل من هذا الرجل من خبر ھذا مبتدا الرجل بدل ہاں من الفتى who is the young chap من خبر اور الفتى مبتدا ملا کر پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے من الفتى پاز دے کے پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے من الفتى کتبت کتبت الطالبۃ الدرس کتبت الطالبۃ الدرس اب کتبت کو طالبۃ کے ساتھ ملا کر پڑھیں کتبت تو نہیں آئے گا اب یہ کسرہ کے ساتھ پڑھیں کتبت الطالبۃ الدرس کتبت کیا ہوگا کتبت یہ فعل ہے متعدی ماضی کا الطالبۃ طالبۃ فاعل ہے الدرس الدرس مفعول بھی أين المديرة عین المدیرۃ خرجت الآن ملا کر پڑھیں أين المديرة خرجت الآن خرجت الآن عین ظرف خبر المدیرۃ مبتدا خرجت فعل ماضی فاعل ہی الآن ظرف کویسچن نمبر 8 ہے جی تأمل ما یلی پونڈر اپون دا فالوئنگ دیکھیے ضربہ ہو کے ساتھ جب ملائیں گے تو یہ بنے گا ضربہ ہو اور جب ضربت کے ساتھ ہو ملائیں گے تو یہ بنے گا ضربت ہو ضربت ضربتہ ضربتہ لیکن جب ضرب پلس تم آئے گا یعنی باقیوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا ضرب پلس ہو یہ ضربہ ہو ہے دوسرا کیا ہے ضربت پلس ہو ضربت ہو ضربت پلس ہو ضربتہ اسی طریقے سے ضربتا پلس ہو ضربتے ہو لیکن ضرب ضربہ پلس تم ضربو پلس تم میں کیا ہے ضرب تم پلس ہو سوری ضرب تم پلس ہو جو ہے یہ ضرب تموہ کہلائے گا ضرب تموہ یہ یوں پڑھا جائے گا یعنی ضرب تم کے آگے اس فعل کو بچانے کے لیے ایک واو جو ہے وہ اضافہ اس میں کیا جائے گا یعنی یہ ضرب تم پلس واو پھر ہو پھر یہ لکھنے میں یوں آئے گا ضرب تمو ہو اس میں ضرب فعل تم فاعل واو وقایا کا اور ہو جو ہے یہ مفعول بھی کہلائے گا پڑھیے جی پہلا جملہ خلیل صاحب أين الطالب الجديد
أرأيتموه رأیتموہ، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ رأی فعل، تم تم فاعل واو وقایا کا، اور ہو مفعول به کیا تم سب نے اس کو دیکھا ہے؟ جبار صاحب أين الحية أين الحية أقتلتموها اقتلتموہا، قتل قتل فعل تم تم فاعل واو یہ وقایا کا، اور ہا رہا مفعول مفعول به هذا درس سهل ھذا درس سہل أفهمتموه افہمتموہ، ڈڈ یو انڈرسٹینڈ اٹ؟ استفهام فہم فعل تم فاعل واو قائل وقایا کا، یہ پروٹیکشن کے لیے فعل کی، اور ہو مفعول مفعول به۔ أين المدرسون این المدرسون أرأيتموهم ارأیتموہم، ونس اگین رأی فعل ماضی کا تم فاعل واو وقایا وقایا کا، اور ہم مفعول به مفعول به۔ آگے دیکھیے، اقرأ الجمل الآتیۃ مع الضمائر المذکورۃ امامہا، نیچے جو جملے ہیں ان کو کہتے ہیں پڑھیں آپ، ان کے سامنے جو ضمائر لکھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ ملاتے ہوئے۔ تو پہلا جملہ پہلا پڑھیے اپنا، رأيتم پلس ہم رأیتم پلس ہم، رأيتموه رأیتموہم، رأیتموہم یوں آئے گا لکھنے میں، رأیتموہم، فهمتم پلس ہا فهمتموها فہمتموہا، فہمتموہا، غسلت هو ہاں جی، اس کو کیسے لکھوں؟ غسلتی، غسل، اب پڑھیں، اب اس کو کیسے لکھوں؟ غسلتی ہی، اب یہ ہو ہی میں آ جائے گا، کیونکہ کسرہ اور ضمہ آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہے، کسرہ کے ساتھ کسرہ ہی کمپیٹیبل ہے، اس لیے اگرچہ یہ ہو ہے لیکن اب لکھنے میں اور بولنے میں ہی کی آواز آئے گی، غسلتی ہی۔ وجدت پلس ہو وجدتہ، ہاں یہ وجدتہ، ٹھیک ہے، یہ تو سمپل پڑھا جائے گا، یہ وجدتہ پڑھا جائے گا۔ قتلتم پلس ہا قتلتم پلس ہا، قتلتموها قتل قتلتم پلس ہا، یہ آ جائے گا قتلتموہا، قتلتموہا، خلیل صاحب سمیتم پلس ہو سمیتم سمعتم پلس ہو، سمعتموہ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله